ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں to talk about events of Karbala. ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب نے مجھے شروع میں بتایا. Should I speak English or everybody understand Urdu? Urdu English mix کرنا? Okay, we'll mix it. Mix کرنا. Okay, that's good. So we are all here to talk about the events of Karbala. Why are we discussing this? اس کارباروں میں اندازہ ہے کتنے مسلمان؟ Hundreds and thousands and thousands and thousands. Here you go. 700,000. اگر 700,000 جی ٹی اے میں لگا لیں تو کم از کم اس کارباروں میں کم از کم 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تو ہوں گے. میجورٹی تو یہاں ہے نا مسلمانوں کی، چاہے وہ کہیں سے ہوں، whether they are from Pakistan, India or Bangladesh or Africa or wherever. Majority of Muslims, this is a big, very highly concentrated Muslim area. مجھے یہ بتائیے کتنی مسجدوں میں، کتنی گیدرنگز میں امام حسین کا اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے؟ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سنی حضرات کی بات کر رہا ہوں. شیعہ حضرات تو کرتے ہیں آپ کو معلوم. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک تاریخی بات تھی، this was a historical event that took place. It is not part of Islam. Why we have to discuss? It's not important. Something happened 14 centuries ago. Why we need to talk about it? ابھی تو نماز کی بات کرو، لوگوں کو بتاؤ بھئی اصلاح کرو، لوگوں کی اصلاح کرو لوگوں. اچھا اب آپ یہ بتائیے how we reform people. ان کی اصلاح ہم کیسے کریں؟ جناب ان کو بتائیں کہ جھوٹ مت بولیں، آپ سچ بولیں، آپ دیانتداری سے کام لیں، بددیانتی نہیں کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے ڈریں. مجھے یہ بتائیے یہ بات کس کو نہیں معلوم؟ کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ مجھے یہ بتائیے کس بچے کو نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا is wrong? Lying is bad. Fraud is bad. Deception is bad. Cheating is bad. نماز پڑھنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز چھوڑ دینا گناہ ہے. نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے. So who does not know? لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے. دیکھیے یہی چیز ہے جو آج مسلمانوں کو کھائی جا رہی ہے. And that's what my focus is. Events of Karbala has something to do with us. امام حسین کے ساتھ جو ہوا، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو ہوا، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ چیزیں ہیں. That's why we need to discuss. It was not just something happened 14 centuries ago and that has nothing to do with us. ایک مولوی صاحب تھے، میں نے ان کو کہا کہ حضرت سال میں 52 جمعے آتے ہیں، 53 جمعے آتے ہیں نا. In a year there are almost 52, 53 Fridays. میں نے ان کو بولا کہ آپ ہر فرائیڈے کو کسی نہ کسی موضوع پہ تقریر کرتے ہیں. تو 53 میں سے کسی ایک جمعے کو، سال میں صرف ایک جمعہ، حضور کے اہل بیت کے فضائل بھی سنا دیا کریں، جو قرآن میں آپ اپنی طرف سے مت سنائیں، جو قرآن میں. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے لوگوں کو کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا. This is happening. ہمارے علماء، اب آ رہا ہوں میں موضوع کی طرف، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. This is a problem of Muslim Ummah. This is your problem, this is my problem, this is our problem. ہم لوگ یہودیوں کو الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب تبدیل کر دی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قرآن بھی کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم بہت ساری چیزوں پہ ایمان لاتے ہو، اپنی کتاب کی بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہو. تم اپنی کتاب میں رسول پاک کے بارے میں جو چیزیں ان کو چھپاتے ہو. کہتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ان کو.
You hide things. ہم عیسائیوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ تم نے اپنی کتاب تبدیل کر دی، ورنہ تمہاری تو کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تم نے چھپا دیا اس کو، تم نے تبدیلی کر دی. ہم عیسائیوں کو بھی یہ کہتے ہیں، یہودیوں کو بھی کہتے ہیں، دوسرے مذاہب کو بھی کہتے ہیں. حضرات محترم، ہم جو کہتے ہیں ادھر ہم اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. This is what exactly we are doing with Islam. عیسائیوں کے مذہب کو تبدیل اگر کس نے کیا تو عام آدمی نے تھوڑی کیا ہے، ان کے علماء نے کیا ہے، جن کو دین کا علم تھا، جن کو انجیل کا علم تھا. یہودی مذہب میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کوئی بیچارے عام آدمی نے نہیں کیا، وہ ان کے جو رہبان تھے، ان کے جو احبار تھے، ان کے جو رہبائی تھے، جن کو علم دیا گیا تھا، انہوں نے وہ تبدیلی کی ہے. آج ہمارے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایونٹس آف کربلا از اے ویری امپورٹنٹ، that plays a very important role in that corruption. آج سنی مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں. اگر ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب زیادہ تعریف مت کرو، لوگ تمہیں کہیں شیعہ نہ سمجھیں. ایگزیکٹلی. آپ کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف تو شیعہ کرتے ہیں جناب. حضرات محترم، یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارے مسلمان، دس از آور پرابلم. آج مسلمان ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کو تیار ہیں. ہم امریکہ پہ الزام لگاتے ہیں، ہم اپنی گریبان میں جا کے دیکھیں پہلے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کا گردن کاٹنے کو تیار ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. Why are we enemy of each other? کس چیز ہمیں نماز اکٹھا نہیں کرتی ہے، یہ بھی میں بتا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. ہم نے جس چیز کو اسلام سمجھ رکھا ہے وہ تو اسلام ہے ہی نہیں. ہم نے مولوی صاحب نے اپنے طریقہ بنا لیے اور بدعتی ان کو کہتے ہیں جو اس صحیح طریقے پہ ہیں. اسلام کیا ہے؟ آپ آ جائیے. جو طریقہ رسول پاک نے بتایا وہ زیادہ اتھینٹک ہے یا مولوی صاحب بتائیں وہ اتھینٹک؟ بتائیے مجھے. حضور پاک کا طریقہ. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی ایجوکیشن کا طریقہ کیا بتایا؟ آج مجھے بتائیے کتنے مولوی صاحب اس پہ عمل کرتے ہیں، کتنے پیرنٹس اس پہ عمل کرتے ہیں. How many parents follow the method that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has prescribed how to raise your children, how to educate your children. اور ہمارے مولانا یہ حدیث نہیں چھپا دیتے ہیں، یہ حدیث چھپاتے ہیں، سناتے نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر آپ یہ بات کرنے لگے تو کہنے کہ جناب آپ یہ تو شیعہ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے اور مسلم شریف کی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، مسند احمد کی حدیث، ساری 7 کی کتابوں کی حدیث. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. سب سے پہلے when you start teaching your children, teach 3 things first. حضور نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے عربی میں قرآن سکھا دو، نہیں کہا انہوں نے، لیکن ہم کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم نے بھی یہی کیا. رسول پاک کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے اپنے طریقے بنا رہے ہیں. آج اسی لیے ہم ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں کہ جو مولوی صاحب کہتا ہے وہ صحیح. یہ عیسائی مذہب میں، یہ یہودی مذہب میں جو کرپشن آیا ان کے علماء نے کیا تھا. وہ کیسے کیا تھا؟ اب آپ سن لیجیے. Exactly we are doing the same thing with Islam today. بڑی معذرت کے ساتھ یہودیوں نے تورات کو لے لیا. انہوں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی تھی. موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے دنیا سے، وہ تو اپنی قبر میں ہے اور وہ کیا یہ خود یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ تو مر کے مٹی ہو گئے. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، تو یہ تورات ہمارے پاس ہے، تو ہم کو تورات پہ عمل کرنا چاہیے. عیسائیوں نے یہ کہا کہ جیسس کرائسٹ بھی چلے گئے، چاہے وہ آسمانوں پہ چلے گئے. انہوں نے کہا یہ اب ہمارے پاس انجیل ہے، گاسپل ہے، so this is our book and that's what we follow. اچھا اب آپ آئیے تورات کے اوپر، انجیل کے اوپر. یہ مجھے بتائیے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یوم آخرت کا ذکر ہے؟ بالکل ہے. یوم آخرت کا ذکر ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ذکر ہے؟ بالکل ہے. یہ ایمان یہ ان کی کتابوں میں ہے. آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس ملک میں کتنے ہمارے یہودی مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں؟ ذرا چلے جائیے ان سے پوچھ لیجیے آپ یوم آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. 95% Jews will say we don't believe in Yawm al-Akhirah. 95% will say we don't believe in Yawm al-Akhirah. وہ کہتا ہے یہی زندگی ہے ساری، یہی جہنم ہے، یہی جنت. 5% ایسے ہیں جو پرانے آرتھوڈاکس ہیں وہ یقین رکھتے ہیں. آپ کرسچنز میں چلے جائیں
کرسچنز میں سوائے کیتھولکس لوگوں کے اور ایک آدھ کوئی اور مل جائے گا آپ کو, باقی میجورٹی عیسائی مذہب کے ماننے والی دے ڈونٹ بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ. ان کی کتابوں میں قرآن, ان کی مقدس کتابوں میں تو ہے, ان کی مقدس کتابوں میں روزہ ہے, عیسائی مذہب میں بھی روزہ ہے اور یہودی مذہب میں بھی روزہ ہے. کوئی نہیں رکھتا روزہ, کوئی نہیں رکھتا روزہ. یہ ان کی کتابوں میں آنے کے بعد یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ نہ پادری رکھتا ہے, نہ ان کے مذہبی رہنما رکھتے ہیں, کوئی نہیں رکھتا. تو آپ بتائیے ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے تمام علماء نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے. تو سب نے ان کی بات, انہوں نے کہا کتاب میں لکھا ہم تمہیں کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا, تو انہوں نے کہا اچھا نہیں رکھتے. انہوں نے کہا یہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, یہی زندگی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, کتاب میں لکھا ہے, مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ان کے مولوی صاحب ہیں, ان کے جو رہبان ہیں, احبار ہیں, رہبائی ہیں, انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں. تو that starts corruption. مدینے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا, حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن ان کے رہبان, ان کے احبار رہبان نے یہ کہہ دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہے, تو یہ ہمارے ہو نہیں سکتے, کہ آخری نبی آئیں گے. علماء نے کیا جو بات ہے. تو آج ہمارے علماء چاہے سارے ہوں نہیں, میجورٹی ایسے لوگوں کی آ گئی. سنی مکتب فکر کی میں بات کر رہا ہوں, جنہوں نے جناب یہ کہہ دیا کہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا بتانا چاہیے اور کیا نہیں بتانا چاہیے. حضرات محترم اباب آجیے موضوع کی طرف. یہ کرپشن جن مذاہب میں ہو رہا ہے, یہ اسلام میں اب پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آج مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی بن گئی ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا. Absolutely, books ہیں. They don't believe that there is a punishment in the grave. وہ کہتے ہیں یہ جسم تو کاٹ, اب اس کے ٹکڑے کر دو, آگ میں جلا دو, کچھ محسوس نہیں ہوتا. تو عذاب قبر کا انکار کرنے والے لوگ آ گئے. آج امریکہ کے اندر بہت بڑا گروہ ہے اور وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, عرب میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں بھی, جو کہتے ہیں کہ جناب نماز جو ہے نا وہ پڑھنے کا نام نہیں ہے, قائم کرنے کا نام ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں پڑھنا ضروری نہیں. میں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں. اس گرمیوں کے روزے ہیں نا یہاں پر, کیلگری میں تو روزہ تقریباً 18.5-19 گھنٹے کا, یہاں پر تقریباً 17.5 گھنٹے کا ہوگا, 17 گھنٹے کا. وہاں 5 بج رہے ہوتے ہیں, سورج شباب پر ہوتا ہے, لوگ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں, چند لوگ, زیادہ نہیں. ان سے پوچھا گیا جناب ابھی تو سورج غروب نہیں ہوا, سورج سامنے, وہ کہتے ہیں وہ مصر میں کھل گیا, میں تو کھول رہا ہوں. 18 گھنٹے کا روزہ کون رکھے گا؟ happening right now. آج چاہے 4 آدمی کر رہے ہیں, کل 40 کریں گے, 400 کریں گے. It will definitely happen. ہماری آنکھوں کے سامنے تحریک ہو رہی ہے. قرآن کا ترجمہ بدل دیا گیا ہے. ابھی ریسنٹ نیوز آئی ہے 3 دن پہلے کہ انگلینڈ کے اندر ایک مسلمان پروفیسر اور ایک عیسائی پروفیسر, انہوں نے قرآن کی نئی ٹرانسلیشن کی ہے. اور یہ نئی ٹرانسلیشن کیسی کی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کا وہی ترجمہ کیا ہے جیسا بائبل ہے. انہوں نے کہا جب قرآن اور بائبل میں کوئی فرق نہیں ہے, جو دونوں مذہب ایک ہی ہے. یہ ابھی ہوا ہے 3 دن پہلے کی نیوز. تحریف ہمارے سامنے ہو رہی ہے. حضرات محترم, this is an alarming time. اب آپ آ جائیے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, بڑے بھی اور چھوٹے بچے, those who are children here, how many of us in school or at home learn about the history of Islam? None of us. Teach me here about the events of Islam. زیادہ سے زیادہ ہم کیا پڑھتے ہیں, عربی میں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں, پاکی ناپاکی سیکھ لیتے ہیں, یعنی بیسکس, which is fine, absolutely fine. ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا امام حسین کون ہے. میں چیلنج کرتا ہوں بچے, اگر زیادہ سنیوں کی بات کر رہا ہوں, میں شیعہ حضرت پہ بار بار اس چیز کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اہل بیت شیعوں کی پرابلم نہیں ہے, سنیوں کی پرابلم بن گئی انفارچونیٹلی, حالانکہ یہاں ہونی نہیں چاہیے. ان کو یہ پوچھا جائے امام حسین کون ہے, وہ کہیں گے زیادہ سے زیادہ, اگر کسی بچے کو بہت انٹیلیجنٹ ہوگا کہے گا یا ہی واز اے گریٹ سن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. That's it. He would not know what Imam Hussein is all about. اہل البیت کسی کہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوگا. پوچھیے, تاکہ سروے کر لیجیے, آئی کین شاید ایون ان کو صحابہ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کنٹریبیوشن ہے, حضرت ابوبکر صدیق کون ہے, حضرت عثمان کون ہے. They would not know. They would not know. یہی مسیساگا میں کچھ سال پرانی بات ہے, 8-10 سال ہو گئے, میں یوتھ کیمپ میں تھا. وہاں نوجوان بچے اور بچیاں تھے, about 20-25 لڑکے لڑکیاں, ینگ, ہائی اسکول, گریڈ 11-12 کے. تو اس باتوں کے اندر ایک ان کے سوال جواب ہوتے ہیں, I like question and answer. تو اسی سوال جواب میں ایک بات آ گئی, تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم said love me more than your own self, more than your parents, more than entire human being. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے, اپنے تمام انسانوں سے, اپنے والدین سے, اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو. اب یہ بچہ, now listen, this is not a 5-year-old kid, this is a 17 or 18 years old young boy who was born in Jeddah, Saudi Arabia, migrated to Canada, والدین یہاں آ گئے, ایک اسلامی ملک میں پیدا ہوا, مکہ کے قریب پیدا ہوا. جب میں نے اس کو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said کہ مجھ سے محبت کرو, اب سب سے بڑھ کر, تو کیا, you know what he said, میں اس کی زندگی بھر یہ الفاظ کہتا ہے, he is asking too much, he is asking too much. How can I love him more than my own self? میں نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا, میں نے اس بچے کو صرف یہ کہا کہ بیٹا, you do not know who محمد صلی اللہ علیہ وسلم is. If you would have known who محمد صلی اللہ علیہ وسلم, you would never say these words. Why we are like this? غور کیجئے, میں آپ کو فکر کی دعوت دیتا ہوں, اور sometimes I cry sometimes because this is the reason of our whole mess. We are going away from our roots. ہم اپنے مرکز سے ہٹ رہے ہیں. ہم نے مولوی صاحب کو جو اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں, ہم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بتا رہے. اور میں سارے علماء کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں, آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ میں کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پروفیسر ہے, آپ نے دین کیوں نہیں پڑھا؟ اور دین کیسے پڑھنا ہے اس کی ہم بات کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے ہاں آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ Why we do not know? اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تو ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ امام حسین کا واقعہ کربلا پہ گیدرنگ کرنا یہ تو بدعت ہے. محمد کہتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیا واقعہ کربلا کا ذکر, یوم حسین منایا. What are you doing? اہل بیت کی تعریف کر دو, فوراً الزام ہے تم شیعہ ہو گئے. ایک مولوی صاحب کا جو سنی مسلمان اور بڑے عالم دین ہے پاکستان میں, وہ تشریف لائے, کینیڈا میں تشریف لائے, ان کو کسی صاحب نے کہا میرے ہاں نواسا ہوا ہے, میں نے اس کا نام علی احمد رکھا ہے. I share you true stories. اور جھوٹ بولنے والے کا خدا کی لعنت. میں نے اپنے نواسے کا نام علی احمد رکھا ہے. کہتے ہیں یہ نام چینج کر دو, لوگ تمہیں شیعہ سمجھیں گے. یہ سارا زہر سنیوں کے اندر جو ڈالا جا رہا ہے اہل بیت کے بارے میں, وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ وہی کیا جا رہا ہے جو یہودوں نے اور نصارہ نے کیا, کہ آپ وہ جو ان کے مذہب کے ہیرو ہیں, جو انبیاء ہیں, ان کے مذہب کے اولیاء ہیں, ہمارے نزدیک تو وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں, ان سے ہٹ جاؤ. یہ کتاب مولوی صاحب کے باپ کی جاگیر بن جائے گی, اب مولوی صاحب جیسا کہیں گے ویسا کر لیں. That's what it is. جیسا وہ احبار روحان کہیں گے, the way he will explain, that is what the word is. Forget about Musa alayhi salam, how he explained to you. Forget about the Sahaba of Musa alayhi salam, how they practice. Now we know in the 14th century, in 21st century. I'm telling you this what it means. تو یہی تو ہوا سارا تحریف, اور یہی اب مسلمانوں میں آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں امام حسین کا ذکر نہ کرو, اس لیے ذکر نہ کرو کہ وہاں اہل بیت کا ذکر ہے. کہتے ہیں جناب شخصیت پرستی, اسلام میں تو شخصیت پرستی حرام ہے. ایکسکیوز می, ہم کو امام حسین کو پوچھ رہے ہیں, ہم کو اہل بیت کو پوچھ رہے ہیں, اعوذ باللہ. ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھتے, ہم تو پوچھتے ہیں تو صرف اللہ کو پوچھتے ہیں. We worship only Allah. We don't worship anybody. We worship only Allah. لیکن اس رب کا جو کلام ہے قرآن کریم, I challenge you, show me a single page in the Holy Quran جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی تعریف نہیں بیان کرتا. اللہ سبحان اللہ, نیک لوگوں کی تعریف بیان نہیں.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جب خود لوگوں کی تعریف کر رہا ہے تو ہمیں تعریف کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ یہ شخصیت پرستی کہاں سے ہوگی؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے ہم نے نماز پڑھی، ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، ہماری کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. سب کا ایمان ہے لا صلاۃ بدون الفاتحہ، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. اور سورہ فاتحہ پہ خالی غور کر لیں تو خدا کی قسم امام حسین بھی سمجھ میں آ جائیں، اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں، صحابہ بھی سمجھ میں آ جائیں، اسلام بھی سمجھ میں آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. We don't pay attention. ہم نے عادت بنا لی ہے سورہ فاتحہ طوطے کی طرح سے رٹی ہوئی ہے، پڑھ لیں. We don't pay attention. سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں آپ؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. ہم تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہر نماز میں بات کر رہے ہیں. صراط الذین انعمت، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ. People, connect us with the people. Show us the path of the people who are blessed by you. It's people. قرآن کا موضوع انسان ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے. And we don't want to talk about it کہ یہ شخصیت پرستی ہو گئی. کتنی مسجدوں میں امام حسین کا ذکر ہوا ہے یہ بتائیے، اکا دکا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز اسلام ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، ایبسولوٹلی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، علماء ماشاءاللہ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بچیاں بیٹھی ہیں، پوری حدیث کی کوئی سی کتاب لے لیجیے، نبی علیہ السلام نے ایک ایمان والا اور ایک منافق، ایک صاحب ایمان اور ایک منافق، ایک مومن اور منافق کا فرق عام آدمی کیسے کرے؟ اللہ کو تو پتا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے، اللہ کو تو پتا ہے، رسول کو بھی پتا ہے، الحمدللہ ہمارا ایمان، رسول کو بھی پتا ہے، اہل اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میری مجلس میں منافق کتنے بیٹھے، یہ پتا ہوتا ہے. بولتے نہیں ہیں کیونکہ دوسرے کی عزت رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے بھی یہ کیا، سامنے بیٹھے ہوتے تھے حضور کچھ نہیں بولتے، پردہ رکھتے تھے کیونکہ قریب ہے نا رحمت للعالمین. ان کی شان یہی ہے کہ دشمنوں کو بھی اپنے آستین میں رکھ لیتے ہیں. پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈس مارے گا پھر بھی اس کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، ان کی شان یہ ہے. یہ مجھے بتائیے عام آدمی، میں اور آپ عام آدمی ہم لوگ، how we will understand that this guy is a munafiq and this guy is a mu'min? How would we know? پوری حدیثیں اٹھا کے پڑھ لی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ لٹمس ٹیسٹ ہمیں دے کے گئے اور ہم میں سے کوئی اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہم شیعہ ہو جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو علی سے نفرت کرے منافق ہے، جو علی سے محبت کرے یہ مومن ہے. یہ سنیوں کی حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. حضرت علی کی محبت اور نفرت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق اور مومن کی پہچان ہے. کتنے مولانا صاحب ان چیزوں کو بتاتے ہیں مسجد کے خطبوں کے اندر، کتنے مولانا صاحب بتاتے ہیں. جہاں اہل بیت کا ذکر آتا ہے وہاں کہتے ہیں جلدی جلدی صحابہ کا بھی ذکر کرو. کیوں بھائی؟ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر، حضرت عثمان، تمام صحابہ کا دن مناتے ہیں. یہ بچے جو نابلد اس لیے ہو گئے کہ ہم نے ایسی گیدرنگ کو کہنا شروع کر دیا یہ بدعت ہے بھائی، اسلام میں نہیں ہے. تو اب نہ اسکول میں ان کو سکھایا جاتا ہے، نہ ماں باپ کو سکھایا جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی جو خاص موقع پر ہو جایا کرتی تھی. امام حسین کا دن منایا جا رہا ہے، حضرت ابوبکر کا دن منایا جا رہا ہے، حضرت عمر کا دن منایا جا رہا ہے، حضرت عثمان کا دن منایا جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے. ہم نے کہہ دیا یہ سب شرک و بدعت ہے، تو ہم نے ان سب کو بند کر دیا. جو تھوڑا بہت سیکھنے کا موقع تھا وہ بھی ختم کر دیا. اب یہ بچے نہ امام حسین سے کنیکٹ ہوں گے، نہ حضرت ابوبکر سے کنیکٹ ہوں گے، نہ حضرت عثمان سے کنیکٹ ہوں گے، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہوں گے. یہ کنیکٹ ہو جائیں گے وہ جن کو یہ جانتے ہوں گے، جن کو یہ پہچانتے ہوں گے. یہ آئنسٹائن سے کنیکٹ ہو جائیں گے، یہ رذرفورڈ سے کنیکٹ ہو جائیں گے، یہ انجینئر سے کنیکٹ ہو جائیں گے.
سائنسدانوں سے کنیکٹ ہو جائیں گے, ایتھیسٹ لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں گے, لیڈروں سے کنیکٹ ہو جائیں گے, وہ انہیں جس طرف لے جائیں گے یہ اس طرف چلے جائیں گے, اپنے روٹ سے بھی ہٹ جائیں گے. آج اسلام کو برباد کرنے والے ہم کھو گئے. ہم نے تو ایسی گیدروں کو کہنا شروع کر دیا شرک بدعت ہے. بھائی رسول پاک کی زیادہ تعریف کر دو, شرک شرک شرک, تم نے اللہ سے ملا دیا. تو لوگ اب رسول پاک کی تعریف نہیں کرتے تو امام حسین کی کیسے کریں گے؟ This is a tragedy. This is our tragedy. رسول پاک کی تعریف, احتیاط کرو احتیاط کرو, اللہ سے نہیں ملا دو. ان مولویوں صاحب نے ہم کو ڈر دیا, شرک ہو جائے گا شرک ہو جائے گا. شرک کہاں سے ہو جائے گا؟ حضرت my dear brothers and sisters, واقعہ کربلا یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے. اس میں ہمارا دین ہے, اس میں ہمارا اسلام ہے, اس میں ہمارا ایک مومن کا کردار ریفلیکٹ ہوتا ہے, ایک اللہ والے کا کردار ریفلیکٹ ہوتا ہے. ہم چونکہ ظالم و جابر حکمرانوں سے چندے مانگتے ہیں, اپنے ادارے چلاتے ہیں, ظالم لوگوں کے روٹی کے اوپر ہمارے نشان گزارا ہوتا ہے, تو پھر ہم ایسے کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان ظالموں کو ایکسیپٹ کیا تو وہ یزید ظالم تھا, اس کو بھی ایکسیپٹ کر ہی لو. آج مسلمان کہتا ہے کہ وہ یزید بھی ٹھیک تھا, یہ امام حسین نے, نام لے لیتا ہوں, سعودی عرب کے موجودہ مفتی اعظم جو عرفات کے دن خطبہ دیتے ہیں حج کے موقع پر, ان کا یوٹیوب میں پڑھ کے جائے, سن لیجیے سن لیجیے. جو شیخ آل شیخ صاحب ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ یہی ہونا تھا اس لیے کہ انہوں نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی تھی. خطبہ موجود ہے یوٹیوب میں کوئی الزام نہیں لگ رہا. ان کا امام حسین نے بغاوت کی تھی, باقی کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے, جب ایک اتنا بڑا ذمہ دار آدمی یہ بات کہہ گا, یہ بچے امام حسین کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی کہیں گے یہی تو شیعوں کے ہمارے نہیں. This is our tragedy. That's destroying us. That is what they want, کہ آپ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں, پھر یہ کتاب کو جیسے ہم سمجھائیں ویسے سمجھ لو, وہی اسلام ہوگا پھر تمہارا. جو دوسرے مذہب نے کیا ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. پھر ہم جو بتائیں وہی قرآن ہے, ہم جو کہیں وہی ترجمہ ہے, ہم جو کہیں وہی تفسیر ہے. واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سبق رکھے ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیے, اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے. میں نے رات کو بھی مثال دی تھی, مسز ہاگن ہمارا پروگرام تھا, میں آپ پھر وہ بات بتا دوں. سنی حضرات خاص طور پہ اس کو توجہ سے سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ساتھی. He was the part of the inner circle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Very close. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی جان کے بعد آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور یہ بخاری شریف میں, بخاری شریف سنیوں کی کتاب ہے, اور ہمارے ان تمام لوگوں کا جو بخاری شریف پہ ناز کرتے ہیں, کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے مقدس کتاب بخاری شریف ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سے کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کے بعد آپ کو عزیز رکھتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ کو عزیز رکھتا ہوں. I love you after I love myself. اب بتائیے اس وقت حضرت عمر نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ صاحب ایمان تھے کہ نہیں تھے؟ ہیں رسول پاک کے قریب ترین, رسول پاک کے صحابی ہیں. اللہ, یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی اللہ سے کہ یا اللہ ان کو اسلام عطا فرما. مراد رسول ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے, دعائے رسول اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں. رسول پاک اب یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, یہ روزہ بھی رکھتے ہیں, یہ صحابی رسول ہیں, جہاد میں شامل, رسول کے ساتھ شامل, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. اگر خالی نماز روزہ حج زکات میں اسلام ہوتا تو مجھے بتائیے حضرت عمر اس وقت کس چیز پہ عمل نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے, سب چیزوں پہ عمل کر رہے تھے. صحابی رسول ہیں, قریب ترین ہیں, عشر مبشرہ میں ہیں. اللہ اکبر.
دنیا میں جنت کی بشارت ان کو حاصل ہے. اور وہ یہ صرف یہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں اپنی جان کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ کو رسول پاک کا جواب پتہ ہے نا؟ حضور نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. سبحان اللہ. Your ایمان is not complete. پہچان پہچان گئے, فوراً پہچان گئے, فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں. حضور کہتے ہیں اب ایمان مکمل. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. تو what is ایمان؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں وہ پہلے. حضور کہتے ہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں. داڑھی بھی رکھی ہے انہوں نے, صحابی رسول بھی ہے, جہاد میں بھی حصہ لے رہے ہیں, ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے ان سے, لیکن اللہ کا رسول یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی اصل اساس تو جو اس کا فاؤنڈیشن ہے, جو اس کی جو بنیاد ہے, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری کتنی مسجدوں میں رسول پاک کی محبت سکھائی جاتی ہے. حضور کی حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی تھی, حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ مجھ سے محبت کریں. 3 چیزیں جو حضور نے کہا اپنے بچوں کو, teach your children 3 things. ہم میں سے کوئی نہیں کرتا آج. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ اپنی محبت چاہتے ہیں, میرا بچہ بس مجھ سے محبت کرے, مجھ سے بے وفائی نہ کرے. ہوتا یہ ہے کہ وہ 18 سال کا ہوتا ہے, سب سے پہلے ماں باپ کو چھوڑتا ہے. اس لیے کیا چھوڑتا ہے کہ جو محبت اس کو باپ سے جوڑ سکتی ہے, جو محبت اس کو ماں سے جوڑ سکتی ہے, وہ محبت آپ نے پیدا نہیں کی. صحیح. حضور فرماتے ہیں teach your children love me. سبحان اللہ. This is the first thing. بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اچھا اس کے بعد کیا کہا؟ دوسری بات حضور نے فرمایا teach your children to love my progeny. اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ میری آل سے محبت کریں. سبحان اللہ. آل سے محبت کریں تو شیعہ ہو جائیں گے پھر. ایکسکیوز می, آپ غور کر رہے ہیں کہ ہمارے ہو گیا نا؟ میں بار بار جو ریپیٹ کر رہا ہوں, I want you to wake up. حضور نے فرمایا teach your children to love my children. پھر فرمایا تیسری چیز فرمایا کہ بچوں کو پھر قرآن سکھاؤ. وجہ اس کی یہ کہ آج داعش والے دوسرے جتنے بھی ہیں یہ تو اللہ اکبر کہہ کے گولی مارتے ہیں, اور مسلمان کو شہید کرنے کے بعد, مسلمان کو قتل کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام حسین کو میدان کربلا میں جن لوگوں نے شہید کیا, ان لوگوں نے شہید کرنے کے بعد خود بھی نماز پڑھی, اور اس نماز میں آل نبی پر درود بھی بھیجا. انہوں نے اللہم صلی علی محمد والے محمد بھی پڑھا, اور ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ جس اولاد پر, اولاد مصطفیٰ پر وہ درود بھیج رہے ہیں, ان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا, اپنے ہاتھوں سے قتل کیا, اور انہیں پہ وہ درود بھی بھیجا. اس لیے کہ درود کا مطلب نہیں بتا رہے ہو, وہ ایک عادت سی بن گئی ہے, وہ ایک رسم سی بن گئی ہے, وہ زبان پہ صرف چڑھ گیا ہے. They do not even know what it means. نماز یاد رکھیے اللہ کی خالص عبادت ہے, خالص اللہ کے لیے, کسی کے لیے نہیں ہے. نماز ہم صرف اللہ کو کے لیے پڑھتے ہیں. اس خالص عبادت میں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی آل پر درود و سلام نہ بھیج دیا جائے, اللہ کو اپنی عبادت بھی قبول نہیں. درود پڑھنا واجب ہے نماز میں. تو اس خالص عبادت میں اللہ نے تو خود ملاوٹ کر دی. اللہ ملاوٹ نہیں ہے, یہ اصل ایمان نہیں ہے کہ اس رب کو پہچاننا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل کے ذریعے پہچانا جائے گا. حضرات محترم, واقعہ کربلا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو, جب تمہارے سامنے کفر اور اسلام کی بات آئے, نفاق اور اسلام کی بات, ایمان کی بات آئے, تو یاد رکھو پھر اس میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو وہی ہوتا ہے جو ایمان کو ڈٹ جائے, اور اگر گردن پیش بھی کرنا پڑے تو گردن پیش کرے. آج لوگ جو یزید کو کے بارے میں بہت سارے علماء, اب تو پاکستان ہندوستان میں بھی کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں, پہلے تو نہیں تھے, جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے لگ گئے. یہ تھوڑی بہت بیماری تھی کہیں اور, یا اب ہمارے علاقے میں بھی, ساؤتھ ایشیا میں بھی آ گئی, پھیلتی چلی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 2 شہزادوں کی جنگ تھی. یزید کو بھی شہزادہ کہتے, تو پھر تو سارے جتنے دنیا کے بدماش ہیں, اتنے بڑے بڑے ہیں, وہ سارے شہزادے ہیں.
اگر کسی سے اہل بیت کا مقام پوچھنا ہو نا تو خدا غور سے سنیے. Someone in the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam who understood the honors of Ahlul Bayt, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی نے نہیں سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنیے, کاش یہ لوگ سمجھے. جب ایران فتح ہوا, سارا مال غنیمت مدینہ آیا, جنگ کی قیدی بن کر لوگ آئے. ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا کسرا, اس کی بیٹی بھی جنگی قیدی بن کے آئی. اب یہ بڑی خوبصورت لڑکی, نوجوان, یہ جب جنگی قیدی بن کے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں اس وقت امیر المومنین تھے. He was the خلیفہ, he was the head of state, he was the president, he was the prime minister, جو بھی آپ کہیں. آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کی بیٹی کو دیکھتے ہیں, اپنے ابا کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں حضرت ابا میں نے اس سے عورت سے شادی کرنی ہے. اور یہ تاریخی باتیں ہیں سنیوں کی تاریخ میں. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد جو پریزیڈنٹ سمجھیے آج کل کی زبان میں, ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, امیر المومنین, ان کے پاس جاتے ہیں ابا میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فوراً فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے, she is a princess, she will marry a prince. سبحان اللہ. یہ یزید کو شہزادہ کہتے ہیں. حضرت عمر سے پوچھو, اور پھر حضرت عمر کا بھی نام لیں گے, صحابہ کے چیمپئن بن جائیں گے. ان کو صحابہ کا بھی ادراک فہم نہیں ہے ذرا سا بھی. ان کو تو رسول کی پہچان نہیں ہے تو صحابہ کا بلکہ اللہ کی. حضور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹا یہ پرنسس ہے, اس کی شادی کسی پرنس سے ہوگی. یہ شہزادی ہے, اس کی شادی کسی شہزادی سے ہوگی. عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں اے ابا وہ شہزادہ کون ہے؟ اب حضرت عمر کا یہ تاریخی جواب ہے, تاریخی ہسٹوریکل آنسر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وہ جس شہزادے کے ساتھ اس شہزادی کی شادی ہوگی اس شہزادے کی ماں تیری ماں سے بہتر, اس شہزادے کا باپ تیرے باپ سے بہتر, اس کا نانا تیرے نانے سے بہتر ہے, وہ حسین ابن علی ہے. وہ حسین ابن علی, وہ حسین ابن علی. اللہ. ان کی ماں تمہاری ماں سے بہتر ہے, ان کا باپ تمہارے باپ سے بہتر ہے, ان کا نانا تمہارے نانے سے بہتر ہے. یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے. اور آج ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہوئے, اہل بیت کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ پوری انہوں نے جو تمام احادیث کی کتابوں سے حضرت علی کی شان کے بارے میں جو ہے حضرت امام نسائی نے, جو سنیوں کے امام ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اللہ سے ایک دعا مانگتے تھے, یا اللہ مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھنا, یا اللہ مجھے اس گروہ میں نہ رکھنا جس میں علی نہ ہو. حضرت عمر کی دعا. حضرت محترم واقعہ کربلا, بس میں سمجھ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کوئی سوال بھی ہے. واقعہ کربلا, why we want to talk about it, اس کو خدا کے واسطے رسم نہ بنا لیجیے. اس میں there is a huge lesson for us. اس میں اہل بیت کی محبت یاد رکھیے ایمان کی بنیاد ہے. اگر نماز میں درود آل محمد پہ نہ ہوتا تو پھر میں کہہ دیتا کہ ہاں اتنا اہم نہیں. جب خالص اللہ کی عبادت میں آل محمد پر درود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. ہمارا رسول تو ان چیزوں کو کبھی نہ کہتا, کیونکہ حضور کا کبھی مطلب نہیں تھا کسی سے کوئی فیور لینے کا, لیکن اللہ کا حکم تھا اس لیے کہنا پڑ گیا. اللہ نے, امام صاحب نے بھی وہ پڑھی, اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سب کو بتا دو, ان سب کو بتا دو کہ مجھے اپنی تبلیغ کا, میں نے جو تمہاری خدمت کی ہے, میں نے جو دین کی پھیلایا ہے, میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں. I want no reward from you. I am not expecting anything from you. I do not need your money. I do not need your anything from you. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. I want nothing from you. Nothing. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم میرے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت اور پیار اور سلوک کرو. پھر یہ کہتے ہیں یہ یزید بھی رضی اللہ, جس نے امام حسین کو شہید کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اور جس نے امام حسین جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی بس ٹھیک ہے. ٹھیک, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم, واقع کربلا میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ ہم سچ بات کہیں اور آل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں, کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جو شخص بھی اس کو شخصیت پرستی کہے اس کو کہتے ہیں تو جھوٹا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی آل کے ساتھ مودت کا سلوک کیا جائے. مودت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ we have nothing to do with them. یہ شخص مودت کا مطلب ہے کہ پھر تم نے نہ صرف ان کا احترام کرنا ہے, نہ ان سے صرف محبت کرنی ہے, بلکہ ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. They are your models. That is the way you should be. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی فضائل بہت ہیں. ایک بات یاد رکھیے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا. حضور کے 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابی ہیں. اصل صحابہ کی تعداد تو ہمیں کسی کو بھی نہیں معلوم, اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. لیکن فتح مکہ کے بعد حضور کے ساتھ تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی, صحابہ اور صحابیات. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات کسی کے بارے, اللہ کے صرف حضرت علی کے بارے میں فرمائی, جو میں نے شروع میں بتائی کہ منافق میں اور مومن میں فرق حضرت علی کی محبت کو کرائٹیریا کرایا. اور حضور نے یہ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی, جس نے فاطمہ کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا, جس نے حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. علی, حضرت علی کے بارے میں بھی فرمایا, حضرت امام حسن کے بارے میں, یہ ان کے بارے میں فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ احترام والے کے قابل نہیں ہیں, نہیں نہیں نہیں, ہر ایک کا اپنا مقام ہے. اور ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں, جتنے صحابہ کرام ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر رسول پاک کا آخری صحابی تک, تمام صحابہ کا یہ یونینیمس اجماع ہے اس پر کہ حضور کی اہل بیت حضور کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہے. اس پر اجماع ہے, اس میں اجماع ہے تمام صحابہ کا. اس لیے کہ جو رسول پاک کی اہل بیت ہیں وہ حضور کے نسب سے تو تعلق ہے, وہ حضور پر ایمان بھی لائے ہیں, تو وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں, ان کا دوہرا ریکارڈ ہے. امام حضرت علی حضور کے اہل بیت میں ہیں, حضور کے صحابی بھی ہیں. امام حسین اور حسن اہل بیت بھی ہیں, حضور کے صحابی بھی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی اولاد بھی ہیں, صحابیہ بھی ہیں. ان کا تو دوہرا رشتہ ہے رسول پاک سے. حضرت ابوبکر صدیق امام حسن کو اکثر امام حسن کو ایسے گود میں اٹھا لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق, یہ میں سنیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے دلوں میں خدا کے واسطے یہ بدعقیدگی جو داخل کر رہے ہیں, میں کہنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے, اس کو بچیے. ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبے. یہ خود مرنے والے ہیں, ہم کو بھی مار دیں گے. ایمان بچاؤ اپنا. امام حسن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اٹھاتے تھے, اور امام بچے تھے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے تھے بڑی محبت کے ساتھ, اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوتے ہیں. کیونکہ امام حسن کی شکل بالکل رسول پاک سے ملتی ہے. کہ تم کتنے رسول پاک سے ملتے ہیں, یہ تو صحابہ نے سکھایا. عبداللہ ابن عمر کی اور امام حسین کی تھوڑی سی چپکلیش ہو گئی, بچے تھے نا دو, ایسی آرگومنٹ ہو گئے. اب وہ بھی حضرت علی کے بیٹے منہ سے نکل گیا تم ہمارے غلام. امام حسن بچے ہیں, عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں, ہم عمر ہیں تقریباً, وہ ایک امام حسین کو کہتے ہیں تم ہمارے غلام. عبداللہ ابن عمر اپنے ابا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آج حسین نے کہہ دیا تم ہمارے غلام. حضرت عمر صحابی رسول, میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں, ان کو ناز نہیں تھا اپنی نماز روزوں پر, داڑھی کے اوپر اور شیروانی کے اوپر, نہیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کاش تم یہ حسین سے لکھوا لو, کل میری نجات کا سبب بنتا. یہ اسلام تم نے اپنا اسلام بنا رکھا ہے, صحابہ سے اسلام سیکھو. تم نے کہاں سے اسلام لے کے آ رہے ہیں؟ یہ تو گمراہی ہے صحیح, یہ تو تحریف ہے اسلام میں. یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ لکھوا کے لے کے آ جاؤ, کل ہماری نجات کا سامان ہو جائے. جہاں جہاں جیسے یوسف سید صاحب نے بتایا کہ مخالفت ہو رہی ہے, فلائر پھاڑ دیے جاتے ہیں, ہٹا دیے جاتے ہیں, یہ
حضور کے ساتھ بھی ہوا، حضور کی آل کے ساتھ بھی ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوا، یہ ہمارا حق پر ہونا ثابت کرتا ہے. کیا کہنے. یہ ہمارا حق پر ہونا ثابت کرتا ہے. مت گھبرائیے ان چیزوں سے. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے شعر کے اوپر، اکثر میں شعر تو نہیں پڑھتا ہوں اور مجھے شعر یاد بھی نہیں رہتا. علامہ اقبال نے اسلام کی ڈیفینیشن دی. ان سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے، واٹ از اسلام، واٹ از اسلام؟ تو علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں سمجھ دیا، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیہ. ضرب ید اللہ، سجدہ شبیر. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دست مبارک ہے جس نے خندق کے جنگ کے اندر اس چٹان پہ جب ماری تھی کلہاڑی تو اس کو پاش پاش کر کے رکھ دیا. یہ مولا علی کا وہ ہاتھ ہے جس نے خیبر کو فتح کیا. ایک ضرب ید اللہ، یہ ید اللہ کو اللہ والا ہاتھ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اور وہ امام حسین کا سجدہ ہے جو میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو. اسلام از آل اباؤٹ اہل البیت. صحابہ نے بھی ان سے سیکھا، اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سب کو صحابہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے ایمان اور اسلام ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے صحابہ پر، حضور کے اہل بیت سے صحیح تعلق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی اتباع اور سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. چلیے سلام پڑھ لیں. اگر کسی کا سوال ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. اینی کوشچن؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک آدھ سوال پوچھیں. چلیے ٹھیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الطاف صاحب نے امام حسین کی منقبت سلام پہلے پڑھ لیا ہے، مختصر انشاءاللہ ایک دو شعر میں پڑھ کے اسی سلام کو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. مل کے پڑھیے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. جانان مصطفیٰ
सलाम हो जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम। नासिर विलाए शाह में कहते हैं बार बार, नासिर विलाए शाह में कहते हैं बार बार, उम्मत के पेशवा को हमारा सलाम हो, सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दफा सूरह फातिहा, एक दफा कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ लीजिए। आमीन। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज हमारे बड़े मोहतरम साथी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा जो टोरंटो का चैप्टर जब बना था, इसके सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब शाहजहान भट्टी साहब का इंतकाल हो गया। आज उनकी नमाज जनाजा ज़ोहर की नमाज के बाद हुई। हमारे बहुत अच्छे साथी थे, बहुत प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, माशाल्लाह। उनकी बड़ी कोशिशें, उनकी बड़ी काविशें हैं, ख़ासतौर पे इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल के हवाले से, मेरी ज़ात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उन्होंने बड़े यहाँ पर काम किया। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला आज की बड़ी खिदमत है माशाल्लाह। कट्टर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने काम किया था। ये जो जामे रियाजुल जन्नह का प्रोजेक्ट है, अगर देखा जाए तो शाहजहान भट्टी साहब इसके बानी हैं। खुद चंदा जमा करना और सीढ़ियाँ बेचना और इस तरह करना, लेकिन वो इस कारोबारों में अल्हम्दुलिल्लाह स्पिरिचुअल सोसाइटी की मस्जिद बनी हुई है, लेकिन जामे रियाजुल जन्नह बन गई वहाँ पर। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि इस कारोबारों में भी हमारी मस्जिद हो, ताकि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दीन बताया जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनका ये ख्वाब इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। या आज की इस महफिल पाक में जितने हमारे भाई आए हैं, बच्चे आए हैं, बहनें आई हैं, बुजुर्ग आए हैं, या अल्लाह इन सब की हाज़िरी कबूल फरमा, इनको दारैन की सादत बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमें अहले बैत की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। अहले बैत के बारे में या अल्लाह हमारे अंदर जो गलतफहमियाँ पैदा की जा रही हैं, या अल्लाह उसको दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी, हुजूर के आल से वाबस्तगी, हुजूर के अस्हाब से वाबस्तगी अता फरमा। या अल्लाह आज इस महफिल का सवाब जो आप अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएँ। हाज़िर महफिल की तरफ से, बानियान महफिल की तरफ से, जो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उस कम्युनिटी सेंटर के तमाम अरकान और अहदेदारों की तरफ से इसका सवाब शहंशाह कौनैन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हदियतुन व तोहफ़तुन पेश फरमा। हुज़ूर के वसीले से इसका सवाब तमाम अंबिया किराम, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, बुज़ुर्गान दीन, ख़ास तौर पे सैयदना इमाम हुसैन और आपके वो तमाम रफ़क़ाए-कार जो मैदान करबला में शहीद हुए, उन सब की अरवाह के लिए पेश करते हैं, हुज़ूर मक़बूल फरमा। इसका ख़ुसूसी सवाब मोहतरम जनाब शाहजहान भट्टी साहब की रूह के लिए पेश करते हैं, हुज़ूर मक़बूल फरमा। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके जुल्फ़िदौ के बुलंद मकाम अता फरमा, उनकी नेकियां कबूल फरमा। शाहजहान भट्टी साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके ख़ानदान वालों को, घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। अल्ताफ़ साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया, अल्लाह आज की इस महफिल के सवाब उनकी रूह को फुतूह के लिए पेश करते हैं, उनको भी अता फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे लवाहिकीन में से जिनके रिश्तेदारों का दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया, उन सब की अरवाह के लिए पेश करते हैं। वो जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात की अरवाह के लिए पेश करते हैं, हुज़ूर। या अल्लाह जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम में दामे दरम कदम सुखने जो भी हिस्सा लिया, जो भी ताउन किया, या अल्लाह उनको इसकी बेहतरीन जज़ाए खैर फरमा। या अल्लाह उन्होंने तेरे नबी का जिक्र किया, तेरे नबी की आल का जिक्र किया, सहाबा किराम का जिक्र किया, या अल्लाह तू उनके जिक्र को बुलंद फरमा। या अल्लाह सैयदा ज़ैनब जो कम्युनिटी सेंटर बनाने का एक प्रोग्राम है, जो मस्जिद का एक प्रोग्राम है, या अल्लाह अपने हबीब की सदक़े फ़ज़ल से इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर फरमा, इसमें जो रुकावटें दूर फरमा दे, आसानियाँ पैदा फरमा दे।
اور جو لوگ اس میں محنت کریں یا اللہ ان کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے ساتھی آئے ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کی جو ضروریات ہیں یا اللہ سب کی ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ زاہد رفیق صاحب کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے تمام رشتہ داروں کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں رحمت برکت نازل فرما، خیر و برکت اور سکون عطا فرما۔ یوسف سید صاحب ہو گئے، واجد صاحب ہوئے، عثمان صاحب ہو گئے، ڈاکٹر حیدر صاحب اور جتنے اور ساتھی ہیں، یونس صاحب، ان تمام کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو محنت کر رہے ہیں ہمارے یوسف سید صاحب کے ساتھ بہت سارے ساتھی ہیں جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے، ہمارے جو اناؤنسر تھے آج، یہ سب لوگ پروردگار تیرے دین کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے سے ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک اسپریچول سوسائٹی کے ہمارے جتنے ساتھی ہیں دعا فرما اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، اقبال میں، صحت میں، سلامتی میں برکت، اس مسجد کو آباد و شاد کر، اہل سنت جماعت کا یا اللہ اسے مرکز بنا، یا اللہ وہاں سے دین کی اشاعت ہو، دین کا پیغام دنیا میں پہنچے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، صرف اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج کا پروگرام قائم تقدیم کو پہنچا، آپ سب لوگ یہاں آئیں۔